بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 کے اندر ہم نے جملے کی جو باعتبار صفت کے 6 قسمیں ہیں وہ پڑھی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسم کی علامات پڑھیں گے، اس کے بعد فعل کی علامات پڑھیں گے اور اس کے بعد حرف کی علامات پڑھیں گے۔ یعنی اسم، فعل اور حرف کو پہچاننے کے لیے جو علامات ہوتی ہیں ان کو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی علامات ہیں۔ اگر وہ اسم کے اندر ہوں گی تو ان کو اسم کہا جائے گا، اس اسم میں شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ فعل میں ہوں گی تو وہ فعل ہوں گی۔ یہ ساری علامتیں، کچھ علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی تھی لیکن وہ مکمل نہیں تھی، وہ چند ایک علامات تھی، لیکن یہاں پہ مفصل تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ بے شک ضرور ہے لیکن اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ بالکل مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جامع بھی ضرور ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کے آنے والے جتنے بھی لیسن ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 3، علامات اسم۔ آج ہم فصل نمبر 3 کا آغاز کریں گے اور اس میں سب سے پہلے جو اسم کی علامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، اس کے شروع کے اندر الف لام ہو، دوسرے نمبر پر حرف جر ہو تو وہ اسم ہوگا۔ جیسے الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بزید، ٹھیک ہے، زید کے ساتھ، ٹھیک ہے، زید کے لیے یہ با کے معنی مختلف ہیں۔ بزید، یعنی یہ دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال الف لام کی ہے، دوسری مثال حرف جر کی ہے۔ حرف جر کتنے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اینڈ کے اندر۔ تیسرے نمبر پر ہے تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر کے اندر تنوین ہو۔ فعل کے اندر تنوین نہیں آتی، اسم کے آخر کے اندر تنوین آئے تو یہ علامت کس کی ہوگی؟ اسم کی ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے تو یہاں پہ مسند الیہ آ گیا، لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں گے اسم کے اندر بھی فعل کے اندر بھی آپ کو مسند نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے کہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے یہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا مسند جو ہے، کیونکہ یہ فعل بھی کبھی ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے، تو یہ نہ اسم کی علامت خاص ہوگی نہ فعل کی علامت خاص ہوگی۔ تو مسند الیہ جو خاص اسم ہوتا ہے تو اس لیے اس کو جو اسم کی علامات ہے اس کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے مضاف ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام، یعنی جس کی اضافت نسبت کسی کی طرف اس کو مضاف، مضاف الیہ کی تعریف ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ تو پانچویں نمبر پر کیا ہے کہ جو مضاف ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ مصغر ہو، جیسے قریش رجیل، مصغر کہتے ہیں کہ اس چیز کی چھٹائی، اس چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے، جیسے رجل کہتے ہیں بڑے مرد کو اور رجیل کہتے ہیں چھوٹے سے مرد کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے؟ مصغر کا کہ وہ چھوٹی چیز جو ہے اس کو بیان کیا جائے جس کے اندر وہ بھی اسم ہوگا۔ ساتویں نمبر پر ہے منصوب ہو، جیسے بغدادی ہندی۔ اب کوئی بندہ کسی شہر کے اندر رہنے والا ہے، اگر کوئی لاہور کے اندر رہنے والا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ لاہوری، یعنی لاہور کی طرف منصوب ہوگا۔ اگر کوئی کراچی کے اندر رہنے والا ہے تو کراچی والا ہوگا، یعنی جس شہر کے اندر رہنے والا ہے تو جو منصوب ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، جیسے بغدادی، بغداد کے رہنے والا، ہندی، ہند کے رہنے والا۔ نمبر 8 تثنیہ ہو، جیسے رجلان۔ جمع ہو نمبر 9، جیسے رجال، ٹھیک ہے۔ رجلان کا معنی کیا ہے؟ 2 مرد، اور رجال کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے مرد، یہ جمع ہے۔ نمبر 10 موصوف ہو، جیسے رجل کریم، جہاں پہ ایک آدمی کی سخی ہونے کی، معزز ہونے کی ایک علامت بیان کی جا رہی ہے تو جو موصوف ہوگا، جو ہمیں پیچھے پڑھا تھا موصوف اور صفت، تو وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تائے متحرک اس سے ملی ہو، جیسے ضاربۃ، یہ ہم نے معلم القرآن کے اندر بھی پڑھا تھا، لیکن اس گول تا کا اور الف اور بڑی تا کا ترجمہ اکیلا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسم کی ٹوٹل 11 علامات ہیں، جس کے اندر یہ 11 علامتیں ہوں گی وہ
کنفرم اسم ہوگا۔ آگے ہے فائدہ، کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ اسم کی علامت کے اندر فعل جو ہے نا تثنیہ جو ہے وہ بھی آ گیا، جمع بھی آ گیا، تو فعل جو ہے وہ تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ وہ فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں۔ اب واحد مذکر ہوتا ہے، اور اسی طرح تثنیہ کے لیے تثنیہ ہے، اور مؤنث کے لیے یعنی جتنے بھی ہیں مذکر مؤنث مخاطب اور غائب جتنے بھی ہیں ان کے لیے واحد اور تثنیہ جمع کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ فاعل کے اعتبار سے ہے۔ جیسے فعلا ان دو مردوں نے کیا، یا فعلان وہ دو مرد کرتے ہیں، ان دو مردوں نے کیا وہ دو مرد کرتے ہیں۔ ایسے ہی فعلو یا فعلون ان سب مردوں نے کیا وہ سب مرد کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ پہلی جو مثال ہے وہ تثنیہ کی ہے دونوں، اور دوسری جو مثال ہے وہ جمع کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں، یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے، یعنی کام تو ایک ہے لیکن کرنے والے جو ہیں وہ دو مرد ہیں یا سب مرد ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئے۔ کہتا ہے کہ خوب سمجھ لو، یعنی یہ نہ سمجھے گا کہ جو تثنیہ جمع ہے یہ فعل کی علامت ہے، بلکہ یہ فاعل کے اعتبار سے تثنیہ اور جمع ہے۔ آگے ہے علامات فعل۔ فعل کی علامات کون کون سی ہیں؟ قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربا بے شک اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ سین شروع میں ہو، جیسے سیضربو، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قریب ہے کہ وہ مارے گا۔ سوف شروع میں ہو، جیسے سوف یضربو، قریب ہے کہ یعنی سین اور صوفہ کا تقریباً ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ سوفہ جس کے شروع میں آئے گا نمبر 3 وہ بھی فعل ہوگا۔ آگے نمبر 4 کیا ہے؟ حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یضرب، تو یہاں پہ جس حرف پر جزم ہوگی وہ بھی فعل کی علامت ہوگی، جیسے لم یضرب۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے ضمیر متصل ہو، یعنی اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے وہ منفصل ہوتی ہے، ایک متصل ہوتی ہے۔ یہ تمام طرح کے انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو 5ویں نمبر پر کیا ہے کہ ضمیر متصل ہو، جیسے ضربتو، میں نے مارا۔ 6 نمبر پر کیا؟ آخر میں تائے ساکن ہو، ٹھیک ہے، پیچھے اسم کی علامت میں کیا تھی کہ تا ہو، اور یہاں پہ کیا ہے کہ وہ تا ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو 6 نمبر پر جو چھٹی علامت ہے وہ کیا ہے کہ آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے ضربت، ٹھیک ہے، اس کو اس نے مارا۔ اسی طرح امر ہو، جیسے اضرب، یہاں پہ 7ویں نمبر پر کیا اس کی 7ویں قسم ہے علامت ہے کہ وہ امر ہو، اس میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے اضرب تو مار۔ 8ویں نمبر پر نہیں ہو، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ تو اسم کی 11 علامات تھی، فعل کی جو ہیں وہ 8 علامات ہے۔ اب آگے ہے حرف۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کو اب کیسے پہچانا جائے گا؟ یعنی اگر یہ 11 اور 8 علامات نہیں ہیں اور علامات ہیں تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا، یا حرف کو پہچاننے کے لیے کن کن علامات کی ضرورت ہے؟ تو کہتا ہے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے، یعنی جتنی بھی اوپر علامتیں ذکر ہوئی ہیں وہ اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، اور اس بات کو سمجھیے کہ حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی بھی کلام کے اندر حرف کا کوئی اتنا کردار نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پہ حرف کا معنی ہی نہیں ہوتا، تو اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ ایک ربط کا فائدہ، یعنی کسی کلمے کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف جو ہیں وہ بہت سارے حروف جارہ ہیں، اسی طرح بہت سارے اقسام ہیں حروف کی، وہ غیر عامل ہیں، عامل ہیں، حروف ندا ہیں، جتنے ہی ہیں انشاءاللہ ہم آگے مکمل اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ لیکن یہ حرف کی جو علامات ہیں ان کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اسم یا فعل کی اگر کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، یعنی جو ربط کا یہ فائدہ دیتا ہے تو یہ کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الداری، ٹھیک ہے۔ اب زید الداری اگر کہتے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ جب ہم نے کہا کہ زید فی الداری تو ہمیں پتہ چلا کہ زید کہاں ہے؟ گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو یہ ہمیں ربط کا فائدہ دیتا ہے اسم اور فعل کے درمیان، یا صرف دونوں اسموں کے درمیان، یا اسم اور فعل ایک ایک کے درمیان، یا دونوں فعلوں کے درمیان، یہ ہمیں ربط کا فائدہ دیتا ہے۔
کہتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہو جیسے کتبت بالقلم میں نے لکھا قلم کے ساتھ، یا دو فعلوں میں ہو جیسے ارید ان اصلی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں۔ تو یہاں پہ پہلی مثال جو ہے وہ دو اسموں کی ہے، زید بھی اسم ہے، الدار بھی اسم ہے، جیسا کہ ہم نے اب پڑھا نا پیچھے۔ یہاں پہ اب تھوڑا سا غور کریں کہ اسم کے علامات ہم یہاں پہ پہچانتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین اس کے آخر میں ہو، یہ آپ دیکھ لیں اسم کے علامات میں ہم نے جو آخر کے اندر تنوین پڑھا تھا وہ تیسری علامت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں اب زیدن کے اندر کیا ہے، یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ آگے الداری ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا، الف لام، سب سے پہلی علامت جو ہم نے اسم کی پڑھی تھی تو یہ اس کے اندر ہے۔ تو اب یہ علامات کے ذریعے آپ نے پہچانا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ آگے اس نے مثال دی ہے، ایک اسم ہے ایک فعل ہے، جیسے کتبت بالقلم۔ اب کتبت کے اندر جو 11 علامتیں ان کو تلاش کریں ہیں، کوئی نہیں ہے، کیوں کہ اس کے اندر نہ الف لام ہے نہ حرف جر ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، فعل ہے۔ اس کے اندر کون سی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا فعل کے اندر ضمیر متصل ہو، ضربت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، کتبت، بالکل اسی طرح ہی ہے، ضمیر متصل کی اس کے اندر جو علامت ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ بالقلم ہم نے اسم کی علامات کے اندر پڑھا تھا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ الف لام ہو یا حرف جر ہو، حرف جر با، یہاں پہ بھی با اس نے دی ہوئی ہے۔ تو سمجھانے کا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح پہچان کریں، کیونکہ اب آپ نے آج پہلا دن ہے، یہاں پہ علامت پڑھی ہے، تو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ جلدی سمجھ بھی آنے لگ جائے گی، اور آپ کو تسلی بھی ہوگی کہ میں پہچان کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ آگے ہے دو فعلوں میں، جیسے ارید ان اصلی، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ ارید اور اصلی جو ہے یہ دونوں فعل ہیں، تو ان فعلوں کے درمیان بھی حرف ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے۔ انشاءاللہ سبق نمبر 10 کے اندر ہم معرب اور مبنی فصل نمبر 4 پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔